جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الایام نداولها بین الناس، وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تہلک امت انا فی اولها والمہدی فی اوسطها وعیسی ابن مریم فی آخرها، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، دینی بھائیو، قرآن و حدیث میں اشارہ موجود ہے کہ خون ایک ہونے سے صرف خاندان ایک نہیں ہوتا، بلکہ عمل ایک ہونے سے خاندان ایک ہوا کرتا ہے۔ صرف خون ایک ہونے سے آدمی خاندان کا فرد نہیں بنتا، بلکہ فکر ایک ہونے سے خاندان کا فرد بن جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، عمل الگ ہے، والد کی فکر سے الگ ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، عرب کہاں ہیں، ایران کہاں ہے؟ حضرت سلمان فارسی کا خون الگ تھا لیکن فکر ایک تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے۔ میرے عزیزو، اس ادارے کے بانی جن کا تذکرہ، جن سے دلی عقیدت، جن سے احسان مندانہ ہمیشہ تذکرے کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کے فارغ علماء، یہاں کے فارغ حفاظ کرام اپنی اس نسبت کی قدر کرتے ہوئے 80 سال پہلے جیسی جہالت تھی اور 80 سال پہلے جیسے حالات تھے، فکری اعتبار سے، عالمی اعتبار سے، سرکاری اعتبار سے 80 سال پہلے کے حالات سے زیادہ بدتر حالات ہیں، اور 80 سال پہلے کے وسائل اور تمدنی ترقیات کے مقابلے میں زیادہ سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ فاقے ہمیں آ جائیں، تنگیاں ہمیں نبھانا پڑے، اس قدر ہماری قسمت بلند نہیں ہے۔ تھوڑا بہت علاقے کی ناقدری، گھریلو حالات، مزاجوں کے انبن کو نبھانا
تنہائیوں کو پاک کرنا، یہی چند چیزیں ہیں اگر ہم نے اس کو سیکھ لیا اپنے بڑوں کے مشورے اور ان کے حوالے ہو کر، تو دین پر استقامت، خدمت دین پر استقامت۔ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے کہتے، جب وہ یہ مشورہ کرتے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہ ہم دین کی خدمت چھوڑ کر تجارت کرنا چاہتے ہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی ناجائز نہیں، لیکن تجارت کرنے والے تو بہت ہیں، دین کے محافظ کتنے ہیں؟ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، یہ کیا عقل مندی ہے کہ آدمی سونا چاندی چھوڑ کر گارے مٹی کا کاروبار کرنے لگ جائے۔ حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آیا کرتے، تعویذ لکھوایا کرتے، تو ایک مرتبہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی ہمارا اصل کام تو قرآن کی خدمت ہے، ہمارا اصل کام تو شریعت کی اشاعت ہے، ہمارا اصل کام تو معاشرے کی اصلاح ہے، ہمارا اصل کام تو علماء کی جماعت تیار کرنا ہے، ہمارا اصل کام شریعت کے جزئیات پر نظر ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ انہوں نے سونار کو لوہار بنا دیا ہے، انہوں نے سونار کو لوہار بنا دیا ہے، تعویذ بھی لکھ دیا دل جوئی کے لیے، وظیفہ بتا دیا کفریہ اور شرکیہ کسی عامل کے چنگل سے چھڑانے کے لیے، لیکن حقیقی دین کی خدمات، ہر زمانے کی ترجیحی خدمات۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فیض العلوم تشریف لائے، بات چل رہی تھی، کرنٹ چلے گیا، جنریٹر چالو ہوا، جیسے ہی جنریٹر چالو ہوا حضرت نے فرمایا، سمجھ گئے بات کہ جب ایک شیخ مر جاتا ہے تو پھر دوسرے شیخ کو تلاش کیا جاتا ہے، جب بجلی کا ایک سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو بجلی کے دوسرے سلسلے کا انتظام کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو بے لگام نہیں رکھا جاتا، کٹی پتنگ نہیں بنایا جاتا، مستقل بذات نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے بڑوں نے جب تک بڑے زندہ تھے ان کے حوالے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو تاریخ، ادب، بزرگوں کی صحبت، تحریکات کے بانیوں کے ساتھ لمبا عرصہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو پابند کیا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، جب انہوں نے مشورہ کیا کہ حضرت حج کا موقع آیا ہے، تبلیغ کے کام کرنے کا موقع بھی ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں جاؤں گا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے وسیع الظرف ہوتے ہیں، انہوں نے پیشانی کو دیکھا اور یہ فرمایا کہ میں جو کہوں گا مان لو گے؟ حضرت علی میاں نے فرمایا جی حضرت، کہا کہ اس سال حج کے لیے مت جائیے۔ یہ بات فرمائی اور پیشانی کی طرف دیکھا، کوئی بل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آئندہ سال موقع آیا اور آئندہ سال حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ علی میاں اس سال ہمارے ساتھ حج کے لیے چلنا ہے۔ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انکسار، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تواضع، وہ یہ فرماتے ہیں حج تو پہلے بھی ہوئے، حج تو بعد میں بھی ہوئے، لیکن اس حج میں اللہ نے مجھے اپنے بزرگ کی بدولت یہ اعزاز سے نوازا کہ کعبۃ اللہ کی چابی
رکھنے والے شیبی خاندان نے آ کر کہا علی میاں آپ کعبۃ اللہ میں جانا چاہتے ہیں؟ کس کی خواہش نہیں، جاؤ، تم بھی جاؤ، تم جتنے ساتھیوں کو لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دروازہ کھولا گیا۔ حضرت علی میاں دروازے پر کھڑے ہوئے، اپنے ہندوستان اور اڑوس پڑوس کے علاقے کے لوگوں بزرگوں کو بلایا۔ ایک بزرگ رہ گئے، انہوں نے کہا کہ میں بھول گیا، میں اس وقت پر نہیں آ سکا، پہلے سے اندازہ نہیں تھا۔ دوسرے دن موقع دیا گیا اس شیبی خاندان کی طرف سے۔ تو میرے عزیزوں، اپنے اکابر سے وابستگی زندگی کی آخری سانس تک اجتماعی اور انفرادی طور پر، انتظامی اور تعلیمی سطح پر، معاشرتی اور معاشی سطح پر جب آدمی پر رہتی ہے حقیقی سرپرستی، حوالگی والی سرپرستی، تو واقعی نسلوں میں برکتیں باقی رہتی ہے۔ دوسری بات جو اس موقع پر عرض کرنا ہے، اس وقت پورے ملک کا مسئلہ مردوں کا، عورتوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا عقیدے کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، ارتداد کی گندی فضاؤں سے حفاظت، ارتداد شکیلیت کی صورت میں، ارتداد فیاضیت کی صورت میں، ارتداد الحاد اور ایتھزم کی صورت میں۔ الحاد پوری دنیا کے اندر بڑھتا ہوا مذہب ہے، خدا کا انکار کرنا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے حجت ہونے کا انکار کرنا، حضرت خلیفہ مہدی کی شخصیت کے بارے میں غلط دعوے کرنا۔ حضرت خلیفہ مہدی کون ہے؟ ان کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، ان کا نام محمد، مہدی ان کا لقب، مدینہ پاک میں پیدا ہوں گے، کہیں چھپ کر نہیں رہیں گے۔ اورنگ آباد کے گاؤں میں لوگوں کو چھپے طور پر بیعت نہیں کرائی جائے گی، خلیفہ مہدی کھل کر رہیں گے اور قیادت ان کی طرف چل کر آئے گی۔ حضرت خلیفہ مہدی کے ذریعے سے 7 سال، 8 سال، 9 سال ایسی منصفانہ حکومت کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی باقی نہ رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چھنی چھنائی جماعت کی تیاری، حضرت خلیفہ مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ یہ حضرت خلیفہ مہدی کی علامتیں ہیں۔ نہ جانے کتنے جھوٹے پیدا ہو گئے۔ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، ایمانی حس کا تقاضا ہے۔ اگر ڈپلیکیٹ ابو بکر آ جائے، ڈپلیکیٹ کوئی خالد آ جائے اور وہ دعویٰ کر دے یہ زمین میری ہے، یہ 1 گز میرا ہے، جان پر کھیلیں گے اپنی زمین کو بچانے کے لیے۔ اسلام کے متواتر عقیدے کو بگاڑا جائے اور خاموشی اختیار کرے، اپنی اولاد کو باشعور نہ کرے۔ علامہ پٹنی رحمۃ اللہ علیہ، مہدویت کا فرقہ پھلنے پھولنے لگا، اپنی فضیلت کی پگڑی کو نکال دیا، صرف ٹوپی پر رہنے لگے۔ اکبر بادشاہ کا گزر ہوا، اکبر بادشاہ نے ان سے کہا حضرت آپ پریشان نہ ہو، میں مہدویت کے جڑ پیڑ کاٹ دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ اکبر نے اطمینان دلایا، انہیں تسکین دی اور ان کے سر پر دوبارہ دستار فضیلت رکھی۔ ہمارے اکابر کا اس عقیدے کے ساتھ اس قدر گہرا تعلق کہ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ پر حاضر ہوئے۔ یاد آیا حضرت خلیفہ مہدی ظاہر ہوں گے، بادشاہ بدلیں گے، لیکن کعبے کی چابی رکھنے والا خاندان نہیں بدلے گا۔ تو حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مصحف دیا،
काबतुल्लाह की चाबी रखने वाले ख़ानदान को, और ये कहा हज़रत खलीफा मेहदी जब ज़ाहिर हो जाए ये मुसहफ़ मेरी तरफ से तोहफ़ा पेश करना, और एक तलवार दी और ये कहा हज़रत खलीफा मेहदी से कहना रफ़ीउद्दीन की ख्वाहिश थी कि उसका जानो माल आपके लाए मिशन और मेहनत और तजदीदी काविश क़यामत के करीब के जिहाद पर लग जाए। रफ़ीउद्दीन की ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की, उसके माल ही को तो कबूल कर लीजिए। ये है हज़रत खलीफा मेहदी की अलामतें और ये है हज़रत खलीफा मेहदी के ज़ुहूर के अक़ीदे की अहमियत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ की गोद में बात की है, आसमान की तरफ उठाया गया, यहूदियों ने साजिशें रची, क़यामत के करीब उतारे जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला दिमश्क के मीनारे पर उतारेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, निकाह होगा, साहिब औलाद होंगे, उनके सामने दज्जाल खड़ा नहीं रह पाएगा। इतनी बरकतें ज़ाहिर होंगी कि एक अनार पूरे घराने के लिए काफ़ी। और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में उनके कमरे में दफन कर दिए जाएंगे। इर्तिदाद एक दूसरे मज़हब से निकाह करने के ज़रिए से मखलूत तालीम में बिठाया, निकाह में ताख़ीर की, निकाह को बोझल बनाया, शरई पर्दे को ज़िंदा न किया, छोटे मकानों में रहे, बैचलरों को अपने घरों में क़याम करवाया। उसके बाद मेरे बेटे या बेटी का किसी दूसरे मज़हब वाले के साथ भागना क्या अनहोनी बात है। होकर रहेगा ही, होकर रहेगा ही। इर्तिदाद बैन मज़ाहिब निकाहों के ज़रिए से, इर्तिदाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए से इस मुल्क के अंदर ज़बरदस्त ताकतवर अंदाज में आ रहा है। किताबें छप के आ चुकी हैं, एमपी में किताबें छप के आ चुकी हैं, कर्नाटक और गुजरात में, जिसमें पूछा जाता है आपने दशहरे का सेलिब्रेशन कैसे किया, आपके योगा ने आपकी रूहानियत में क्या तरक्की की, और सूरज की पूजा ने आपकी दिल के अंदर क्या ताकत पहुंचाई। तालीम बदलने से नस्ल बदल जाती है। 30 करोड़ इंसानों को बम से मारने में वक्त लगेगा, फसादात में काटने में वक्त लगेगा, मॉब लिंचिंग में सब नहीं मर सकते हैं, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी और बनाया जाने वाला सिस्टम और सिलेबस इतना मुहलिक है, इतना जहरीला है, इतना ईमान कुश है कि मेरी नस्ल जिंदा रहेगी और वो अपने ईमान से हाथ धो बैठेगी। ज़रूरत है मकातिब के निज़ाम को मुस्तहकम करने की, ज़रूरत है बालिगात के मकातिब को खोलने की, ज़रूरत है अपने इस्लामिक इन्वायरमेंट वाले उलमा की निगरानी में स्कूल्स के खोलने की, ज़रूरत है ट्यूशन सेंटर्स और संडे क्लासेस को चालू करने की, कि जिसके ज़रिए से जो हमारी नस्ल ने स्कूलों में बिगड़ी हुई तारीख़ को पढ़ा, बिगड़ी हुई साइंस को पढ़ा, मस्ख़ शुदा समाजियात की तालीम को पढ़ा, शिर्क में डूबी हुई साइंस को पढ़ा, वो जहरीले असरात से ततहीर करके, ब्रेन वॉश करके उनके ईमान की हिफाजत की जाए इन तदाबीर के ज़रिए से। तीसरी बात मेरे अजीज़ों, पूरी कौम और पूरी कौम के नौजवान बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। पूरी मिल्लत के मुक़द्दर के बदलने में एक एक नौजवान मुक़द्दर का सितारा होता है। अपने आप को बागैरत बनाएं, अपने आप को मेहनत का आदी बनाएं। जो अपने बच्चों की फीस नहीं देगा वो मकतब क्या कायम करेगा? जो अपनी बीवी को खर्च नहीं देगा वो बेवाओं के वजीफे क्या फराहम करेगा?
فرصت فساد کا ذریعہ ہے، مشغولیت نجات کا ذریعہ ہے۔ جہالت نے وہ نقصان نہیں پہنچایا، غربت نے وہ نقصان نہیں پہنچایا، اس زمانے میں جو فرصت نے نقصان پہنچایا۔ محنت کا عادی بننا، اپنے آباء و اجداد کے کاروبار کو سنبھالنا، حلال مال، پاکیزہ روٹی، جس کے ذریعے سے میں امت ملت کے تقاضوں کو پورا کر سکوں، درس قرآن، درس حدیث، اور اسی طریقے سے سماجی سرگرمیاں، تعلیمی سرگرمیاں۔ اپنے آپ کو بچاؤ زسٹ منی سے، اپنے آپ کو بچاؤ مختلف علاقوں میں چلنے والی ایسی اسکیمات کہ جن اسکیمات کے اندر بیاج کا لین دین پایا جاتا ہے، جہاں پر انسٹالمنٹ کے نام پر، اور جہاں پر بچت گڑھ کے نام پر، جہاں پر شیر مولا کے نام پر، اور جہاں پر اسی طریقے سے ایسی بائک دے دی جائے، پرانے واشنگ مشین پر کیا گزارا کرے، ایسے واقعات دسیوں پیش آ چکے ہیں۔ ماں کا انتقال ہوا اور چرچ سے پاسٹرز آئے، آپ کی ماں نے ان پیپروں پہ دستخط کر رکھے ہیں، اگر اس نے انٹرسٹ ادا نہ کیا اس کو عیسائیوں کے مطابق دفن کر دیا جائے گا۔ آپ اپنی ماں کی لاش کو دیجئے۔ آپ کے آس پاس کے علاقے میں ان قرضوں کے لینے کی وجہ سے بے حیائی کے راستے کھلتے جا رہے ہیں، فائنانسر گھروں میں میلی نگاہیں اٹھاتے جا رہے ہیں، بیاج کا کانٹا 24 گھنٹے چلتا ہے، محنت کا کانٹا صرف 8 گھنٹے چلتا ہے۔ دنیا کا بینکنگ کا نظام، دنیا کے بینکنگ کے کیپٹلزم کے نظام کے ذریعے سے دنیا کی غربت کا خاتمہ نہیں، کمزوروں کی امداد نہیں، بلکہ چند بنیوں کو پالنا، چند یہودیوں کو پالنا، غریبوں کے خون کو چوسنا۔ کورونا کے زمانے میں 4 مہینے دنیا بند رہی، کاروبار کا پہیہ رکا رہا، لیکن آپ کے ملک میں کس بینک نے ایک دن کے انٹرسٹ کو معاف کیا ہے؟ ان الربا وان کثر فان عاقبته الى قل، سود تجھے جتنا بھی بڑھتا ہوا نظر آئے اس کا نتیجہ تباہی پر۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں جیسے بکری اگر گندگی کھائے دودھ سڑ جاتا ہے اور گوشت بدبودار ہو جاتا ہے، ایسے ہی حرام مال ایمان والا کھائے تمنائیں ناپاک ہو جاتی ہیں، تنہائیاں ناپاک ہو جاتی ہیں۔ بد جانور گندگی کھاتا ہے صحت بنتی ہے، بے ایمان حرام لقمہ کھاتا ہے تو صحت بنتی ہے، لیکن ایمان والے کی صحت نہیں بن سکتی ہے۔ اپنے کاروبار کو بینکوں کے لون سے پاک کرو، انشورنس کی غلامی سے پاک کرو۔ چھپا کر دیا جانے والا صدقہ یہ انشورنس ہے، بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقۃ السر تدفئ غضب الرب۔ چھپا کر دیا جانے والا صدقہ یہ ہے اللہ کی ناراضگی کو چھپانے والا۔ کیسے لوگ گزرے ہیں۔ مسلمہ بن عبد الملک کے زمانے میں ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، اس قلعے میں سوراخ کرنا پڑے گا، موت کے کنویں میں ڈالنا پڑے گا، اندر سے کیواڑ کھولنا پڑے گا۔ کون تیار ہے؟ ایک نقاب ڈالا ہوا فوجی آیا، اس نے سوراخ کیا، موت کے کنویں میں گیا، چھلنی ہو گیا تیروں سے، کیواڑ کھول دیے اندر سے قلعے کے، پورا قلعہ فتح ہو گیا، مال غنیمت تقسیم ہوا۔ مسلمہ بن عبد الملک نے کہا یہ کون ہے جس نے جان جوکھم میں ڈالا، اپنی جان ہتھیلی میں لے کر اپنے آپ کو قلعے میں پھینکا؟ کوئی کھڑے نہیں ہوتا، کوئی سامنے نہیں آتا۔ آخر میں مسلمہ بن عبد الملک نے کہا میں ایک ایک کو پکڑ کے قسم دے کے پوچھوں گا
سچ بتاؤ کہاں ہے یہ ایسا جیالا و جانثار؟ ایک نوجوان آیا، چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا جیسے فوجیوں کا ہوتا ہے، اور کہنے لگا امیر میں تجھے بتاؤں گا وہ کون ہے، لیکن پہلی شرط اس کا نام نہ پوچھنا، اس کا قبیلہ نہ پوچھنا، اسے انعام نہ دینا، میں بتاؤں گا اس کا پتہ۔ مسلمہ بن عبد الملک نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ تو صحیح۔ اس نے سر نیچے ڈالا اور یہ کہا وہ میں ہوں، اور آج تک دنیا اسے نہیں جانتی ہے۔ مسلمہ بن عبد الملک دعا کرتا تو وہ یہ کہتا تھا اللہم اجعلنی ما صاحب النقبی، اے اللہ مجھے اس دیوار میں نقب لگانے والے کے مخلص کے ساتھ قیامت کے دن حشر فرما، اس مخلص کے ساتھ میرا حشر فرما۔ یہ انشورنس ہے، یہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میں تمہیں سناؤں، دین کا کام کرنے کے لیے، غیر سودی بینک قائم کرنے کے لیے، مکاتب کا جال پھیلانے کے لیے، اسلامک اسکولز کھولنے کے لیے دھن نہیں چاہیے، دھن چاہیے، دولت نہیں چاہیے، بلند ہمت چاہیے۔ استنبول میں آج بھی وہ مسجد ہے جس مسجد کا نام سانکی ایدم، اس کا اردو زبان میں ترجمہ گویا میں نے کھا لیا، گویا میں نے کھا لیا۔ ایک بندے خدا کے دل میں بے چینی ہوئی کہ یہاں محلے میں مسجد نہیں، مجھے مسجد تعمیر کرنا ہے، پونجی میرے پاس نہیں، مانگنے کی عادت نہیں۔ اس نے جب سبزی، اس نے جب فروٹس خریدنا چاہے گھر کے لیے تو دکان پر جاتا اور یہ دکان والے سے پوچھتا بھائی کتنے کے ہیں یہ فروٹس؟ دکان والا کہتا یہ 300 کے ہیں۔ 300 روپے جیب سے نکال کر غلے میں ڈال دیتا، گویا میں نے فروٹس کھا لیے، اور وہ فروٹس تو دکان پر ہی رہ گئے۔ عید کا موقع آیا، کپڑے خریدنے کے لیے گیا، یہ پورے کپڑے کتنے پیسے کے؟ 3000 کے۔ 3000 نکالا، مسجد بنانے کے غلے میں ڈالا، گویا میں نے پہن لیا، گویا میں نے پہن لیا۔ اس نے اپنی ضرورتوں کو ذبح کر کے، اپنی خواہشات کا خون کر کے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس اخلاص سے بنائے ہوئے گھر کو آج تک آباد کیا ہے۔ میرے عزیزو، ہر زمانے کا تجدیدی کام اس زمانے کے ترجیحی تقاضوں کے پورا کرنے سے ہوتا ہے۔ ہر زمانے کے ترجیحی تقاضے ہوتے ہیں، ان پر اپنے جان و مال کو جھونکو، صرف گنبدوں پر نہیں، صرف میناروں پر نہیں، مسجدوں کے ایسیوں پر نہیں، مکرانہ کے ماربلز پر نہیں، مکاتب میں عقائد کی تفہیم پر، صرف کلمات کے تحفیظ پر نہیں، رسمی قسم کے مکاتب، بانج قسم کے مکاتب، بے اثر قسم کے مکاتب نہیں، منظم مکاتب، مؤثر مکاتب۔ محلے میں جس کا نکاح ہوگا مسجد سے کاؤنسلنگ کی جائے گی، محلے میں جتنوں کی ووٹر آئی ڈی کارڈ کی عمر ہوگی مسجد سے ووٹر آئی ڈی کارڈ بنایا جائے گا۔ مسجد کو صرف مرکز عبادت نہیں، مرکز انسانیت، مرکز انسانیت۔ اب تو ہوش میں آؤ، جب مذہب خطرے میں ہو مسلک کے جھگڑوں میں کب تک رہو گے؟ مذہب جب خطرے میں ہو تو مسلک کے جھگڑوں میں کب تک رہو گے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف کے رہنے والوں کو مسجد نبوی میں قیام کروایا، نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں قیام کروایا۔ طلاق بالبنا ایک مسلک کے خلاف نہیں، CAA آیا ایک مسلک کے خلاف نہیں، فسادات ہوئے کسی ایک مسلک کے خلاف نہیں، ماب لنچنگ ہوئی پوچھ کر نہیں کہ بریلوی ہے کہ دیوبندی ہے۔ میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پہلوؤں پر توجہ دی جائے۔ معاشرتی زندگی، رشتوں کا جوڑ، شب برات میں گھنٹوں سن لیں گے آپ،
ابھی شب قدر میں سن لیں گے، افطار میں ہاتھ اٹھائیں گے، عمرے پر بھی چلے جائیں گے، حج کی تیاری بھی کچھ کر لیں گے، رشتے نہیں جوڑیں گے، سمداوے کو نہیں جوڑیں گے، ڈوری کیس واپس نہیں لیں گے، یہ کون سا دعا کی قبولیت کا طریقہ ہے؟ 3 دن تک بات بند کرنا حرام، اور 1 سال تک بات بند کرنا قتل کے گناہ کے برابر، قتل کے گناہ کے برابر۔ اینٹوں کے جوڑنے سے گھر نہیں بنتے، مشورہ ایک رکھنے سے گھر بنتے ہیں، دلوں کے جوڑنے سے گھر ایک بنتے ہیں۔ چولہے چکی کو، چولہے غلے کو ایک رکھنے کا غم نہ اٹھاؤ، دلوں کے ایک رکھنے کا غم اٹھاؤ۔ طائف کے پتھر چھوٹے پڑ گئے، احد کے صدمے چھوٹے پڑ گئے، جب امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر انڈے کھانے کا نہیں، زیور چوری کرنے کا نہیں، بدکاری کا الزام، بدکاری کا الزام، امی کے آنسو نہیں تھمتے، آقا کی زبان منبر پر کہتی ہے کون مجھے راحت پہنچائے گا؟ بخاری کی 2.5 صفحے کی روایت، ساز بننے سے پہلے پڑھو، سسر بننے سے پہلے سیکھو، یہاں پر آگ لگی ہے، یہاں اعمال ذبح ہو رہے ہیں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی نہیں کی، اپنے گھر میں غصہ نہیں نکالا۔ امی کو اندازہ ہوا مستہ سے تو میں کے آ گئیں، آقا نے اجازت دے دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قانونی کارروائی کے طور پر پوچھا، عائشہ اگر ایسا کوئی گناہ ہو گیا استغفار کر لو، اللہ معاف کر دے گا، اگر نہیں ہوا انتظار کر لو، اللہ اپنے فیصلے کو نازل کرے گا۔ ابا جان حضرت ابو بکر، ابا جی میرے وکالت میں بھی تو کچھ بولیے، رومان ماں، امی میرے فیور میں بھی تو کچھ بولیے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں بیٹا میں کچھ نہیں کہتا، میں اللہ کے فیصلے کا انتظار۔ رومان کہتی ہے بیٹے ہم کچھ نہیں کہتے۔ کیا صبر کے پہاڑ ہیں، کیا بوجھ ہے زندگی کا جو رومان نے اٹھایا ہے۔ آقا نے فرمایا اگر کوئی جنت کی عورت دیکھنا چاہتا ہے رومان کو دیکھے۔ بیوی بدل سکتا ہے، شوہر بدل سکتی ہے، ملک بدل سکتے ہیں، گھر بدل سکتے ہیں، زبان نہیں بدل سکتے، اخلاق نہیں بدل سکتے، دل کے بدگمانی سے بھرے ہوئے جذبات نہیں بدل سکتے۔ ضمیر فروش وکیلوں ججوں کی چوکھٹوں پر سالوں مہینوں چکر کاٹ سکتے ہیں، علماء کے پاس نہیں، علماء کے پاس نہیں۔ ہمیں حق نہیں چاہیے، ہمیں حق میں فیصلہ چاہیے۔ ہمارے عیب ہمیں نہ بتاؤ، سامنے والے کو نیچا کر کے بتاؤ۔ اللہ والوں کے پاس آنے والے دونوں جیتنے والے ہیں، دونوں جیتنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی شریعت کے سامنے ہار مان لی ہے، اور عدالتوں میں جیتنے والا بھی ہار جاتا ہے، ہارنے والا تو ہار ہی جاتا ہے، ہارنے والا عدالت میں روتا ہے اور جیتنے والا گھر آ کر روتا ہے۔ جیتنے والا ناک جی جاتا ہے لیکن رشتے ہار جاتا ہے، محبتیں ہار جاتا ہے، بیوی ہار جاتا ہے، شوہر ہار جاتی ہے، اولاد ہار جاتے ہیں، اعمال ہار جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت ہار جاتے ہیں۔ فیس بک میں، واٹس ایپ میں، انسٹاگرام میں کتنے میرے ویورز ہیں، کتنے میرے چاہنے والے ہیں۔ ICU میں آنے والی تو وہی بیوی تھی، جنازہ نہلانے والے تو وہی بھائی تھے، کہاں چلے گئے؟ وہ سووں کی تعداد میں میرے گروپس کے اندر رہنے والے، جن کے لیے میں نے راتیں کاٹی ہیں، جن کو صبح سویرے اٹھ کر پہلے دیکھا ہے، وہ رشتے جو حقیقت میں مجھے راحت پہنچانے والے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، قرآن کی 10 آیتیں صفائی میں اتر آئی، حضرت ابوبکر کی زبان سے نکلا،
میں مصطح کو وظیفہ نہیں دوں گا، میں حسان کو وظیفہ نہیں دوں گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، ابو بکر سے مخاطب ہو کر فرمایا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ ابو بکر ان سے غلطی ہو گئی، منافقوں کی باتوں میں آ گئے، افواہوں کا شکار ہو گئے، معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ابو بکر کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابو بکر بلک گئے۔ ابو بکر چاہتا ہے، بلا احب ان یغفر اللہ لی، ہاں میں چاہتا ہوں میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ بڑے گاڑیوں سے آدمی بڑا نہیں ہوتا، بڑی کمپنیوں سے آدمی بڑا نہیں ہوتا، بڑے فونوں سے آدمی بڑا نہیں ہوتا، نادان بڑے ظرف سے بڑا ہوتا ہے، بڑے اخلاق سے بڑا ہوتا ہے، چھوٹوں کو نبھانے سے بڑا ہوتا ہے، بالوں کی سفیدی سے بڑا نہیں، عمر کی درازی سے بڑا نہیں، 10 بہوؤں کی ساس بننے سے بڑا نہیں، 50 ملکوں کے پھرنے سے بڑا نہیں، کلو کے زیور سے بڑا نہیں، ظرف کی بڑائی سے، اخلاق کی بلندی سے۔ حضرت ابو بکر کو معافی کی ضرورت ہے، میری ماں کو معافی کی ضرورت نہیں، جس کے سر پر سالہ سال کے روزوں کی قضا ہے۔ میرے باپ کو معافی کی ضرورت نہیں، جس کی گردن پر فرض حج گردن پر ہے، سالہ سال کی زکوٰۃ اور نمازیں قرضے ہیں۔ میرے باپ کو معافی کی ضرورت نہیں، جو یہ کہتا ہے تیرا خاندان بھی ناک رگڑے گا تو میں تجھے نہیں اپناؤں گا، تیری برادری بھی آ جائے گی تو میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ چھوٹے لوگ ہیں جو سلام نہ کرنے پر ناراض ہو جاتے ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں جو استقبال نہ کرنے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اپنے ذہنوں سے نکالو، ہم مائنورٹی ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، ہم تھوڑے ہیں، وہ بڑی تعداد میں ہیں۔ اقلیت اکثریت اصل نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یغلب 12,000 عن قلت، 11,000 12,000 جب یہ ہو جائے تو اگر ہار جاتے ہیں تعداد کی کمی کی وجہ سے نہیں، قلت تعداد کی وجہ سے نہیں، علت کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے یہ ہار رہے ہیں، ورنہ 12,000 میں آنے کے بعد یہ امت اقلیت میں کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی اس روایت کے مطابق اقلیت میں تو پارسی بھی ہیں، اقلیت میں تو سکھ بھی ہیں، اقلیت میں تو دنیا کے اس ملک کے اندر جینی بھی ہے، اور مسلمان بعض ملکوں میں 2% ہی ہے، 5% ہی ہے، لیکن تجارتی منصوبہ بندی، سیاسی وزن، تعلیم کے میدان میں ترقی، اپنے علماء سے تعلق اور عالمی حالات پر نگاہ اور اسلامی مسائل کے سلسلے میں حساسیت، اگر وہ بینکوں سے اپنا پیسہ نکال لیں تو ملک کی جی ڈی پی گرتی چلی جائے۔ یہ وزن ان چند مٹھی بھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان ملکوں میں دیا ہے۔ اقلیت میں ہونا کمزوری نہیں، غیر منظم ہونا کمزوری ہے، جاہل رہنا عیب ہے، بکھرا ہوا رہنا عیب ہے، منصوبہ بند محنت کا نہ ہونا یہ عیب ہے۔ تارکین تعلیم صرف ڈاکٹر نہیں، صرف انجینئر نہیں، صرف پیٹ کی ضرورت نہیں، میں ترکی بھاگا، میں کینیڈا بھاگا، مجھے آسٹریلیا کا پی آر، مجھے امریکہ کی سٹیزنشپ، ملک بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، اعمال کے بدلنے سے حالات بدلیں گے۔ وہاں کا اللہ یہاں کا اللہ ایک ہے، عمل کا بگڑا ہوا کعبۃ اللہ کے سائے میں بھی جائے گا، توبہ کے بغیر اپنے عمل کی سزا کو بھگت کر رہے گا، توبہ کے بغیر اپنے عمل کی سزا کو بھگت کر رہے گا۔ بزدلی کے جذبات سے نکلو، مایوسی کے جذبات سے نکلو، سیاسی زوال دینی خدمات کے کمزور کرنے کے لیے لازم نہیں ہے،
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ سیاسی زوال کا زمانہ ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی نااہل اولاد اور سیاسی انتشار، ایک ایک صوبے کا خود مختاری کا اعلان، مراٹھوں کا مسلمانوں پر ظلم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شکایت کی زبان بولتے نہیں بیٹھ گئے، اپنے چاروں بیٹوں کو عصری تقاضے کے مطابق تیار کیا، لفاظیاں نہیں، جذباتیت نہیں۔ ایک دن میں انقلاب نہیں آئے گا، ایک جلسے میں تبدیلی نہیں آئے گی، ایک الیکشن میں ملک کا نقشہ نہیں بدلے گا۔ 100 سال، 200 سال ایک ایک قوم کو محنت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ایک قوم کا مقدر بدلتا ہے۔ قوم کے ایک ایک فرد، مشین کے ایک ایک پرزے کو اپنے حصے کی کوشش کرنا پڑتا ہے، تب جا کر پوری مشنری چلنے لگتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے بیٹوں کو فارسی ترجمہ، اردو ترجمہ، سیاستدانوں کی ذہن سازی اور اسی طریقے سے رد شیعیت اور انگریزوں کی چالوں پر گہری نگاہ، انگریز مفکروں کے خلاف اسرار شریعت پر نگاہ، حجت اللہ البالغہ، ازالت الخفا۔ حضرت شاہ ولی اللہ حضرت علی میاں فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے سیاسی زوال کے زمانے میں ہی تجدیدی گرمی رکھنے والی شخصیات پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا زمانہ صرف نیو ایجوکیشن پالیسیاں نہیں، صرف پارلیمنٹ کے ممبر اور بلز کا پاس ہونا نہیں، دین الہی، دین الہی۔ وہاں پر سوریہ نمسکار نہیں ہے، وہاں گنیش کے لڈو خریدے نہیں جاتے ہیں، دین الہی، دین محمدی نہیں چلے گا۔ اب دوسرا ہزارہ ہے، میرا تیار کیا ہوا ملغوبہ چلے گا، خنزیر حلال، غیر عورتوں سے نکاح حلال، سجدہ کرو جب میرے دربار میں آؤ، شراب پینا جائز، اس قدر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فضولیات میں نہیں پڑے رہے۔ واٹس ایپ پہ میسج فارورڈ کرنے سے حالات نہیں بدلیں گے۔ محمود مدنی، ارشد مدنی کو یہ کرنا ہے، اسد سعد صاحب کو یہ کرنا، ابراہیم دیولا کو یہ کرنا، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، یہ پوچھنے والے نہیں ملیں گے۔ قائدین کو بدلنے کی فکر سے زیادہ وفادار متبع کبھی کسی کے بن کے رہے ہو؟ جانثار متبع کبھی کسی کے بن کے رہے ہو؟ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے ایک خلیفہ کو تزکیائی، تدریسی اور علمی سیاسی اعتبار سے پختہ کیا۔ ایک نسل اکبر کی، دوسری نسل جہانگیر کی، تیسری نسل شاہ جہاں کی، پانچویں نسل اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی۔ طویل المدتی منصوبہ بندی، لانگ ٹائم منصوبہ بندی۔ اپنی کمپنی کا غم، ایمان کا غم نہیں ہے مجھے، بلڈوزر میرے گھر پر نہ چل جائے اس کا غم ہے مجھے، میری نسل مرتد ہو جائے گی اس کا غم مجھے نہیں ہے، ماب لنچنگ میں نہ مر جائے مجھے اس کا غم ہے۔ ایمان کا غم لاؤ، ایمان کا غم لاؤ۔ محمد فاتح نے اگر استنبول فتح کیا جانثار متبعین کے ذریعے سے، معلیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے۔ جب سعید احمد خان عبید اللہ بلیاوی موت پر بیعت کرتا ہے، معلیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر منت اللہ رحمانی دارالقضاء کے قائم کرنے میں اگر کہیں پر کامیاب ہوتا ہے، آنے والے ایسے وفادار ہیں، آؤ میرے ساتھ رہنے کا ارادہ کرو، جو کھاؤں گا وہ کھلاؤں گا، جو پہنوں گا وہ پہناؤں گا، میرے پاس نوکری نہیں، میرے ساتھ مرنے کا ارادہ کرو، میرے پاس ملازمت نہیں، میرے ساتھ قبر بنانے کی نیت کرو۔ ایسے وفادار شاگردوں کے وفاداری نے ان اکابر کو اپنے مشن میں کامیاب کیا ہے۔ میرے عزیزو،
رمضان کا مہینہ، قرآن سے تعلق، کھانے کو تو بہت چھوڑا ہے، کبھی فون کو چھوڑ کر بھی تو روزہ رکھے، گناہ کو چھوڑ کر بھی تو روزہ رکھے، نئے کپڑے پہننے کی عیدیں تو بہت دیکھی ہے، سینوں کو کینوں سے پاک کرنے کی بھی تو عید مل جائے۔ ہاں وہ منحوس مال ہے، وہ بہت بے برکتی کا مال ہے، وہ بہت بے برکتی کا مال ہے، جو تراویح اور افطار چھوڑ کر حلیم کی بھٹیوں پر کمایا گیا، وہ بے برکتی کا مال ہے، جو تراویح، افطار، سحر کی نورانیت چھوڑ کر کپڑے، چپل، چوڑیاں بیچنے میں راتیں کاٹی گئی۔ کیا 11 مہینے پیٹ کی خندق بجھانے کے لیے کافی نہیں تھے کہ رمضان کو بھی کمانے کے لیے منتخب کر لیا؟ کچھ ہی اکابر رہ گئے، قدر کر لو، کچھ ہی اکابر رہ گئے۔ جاؤ آخری عشرہ کسی شاہ جمال الرحمن کے پاس، مفتی احمد خان پوری کے پاس، مفتی طاہر صاحب کے پاس، جاؤ قمر الزماں الہ آبادی کے پاس بیٹھو، حضرت مولانا عبد القوی صاحب کے پاس، سال بھر کی بھاگ دوڑ، سال بھر کی کوششیں، اعتکاف، دیہات سے آنے والے میرے بھائی، 5 وقت کی نماز جہاں پر ہے وہاں پر 10 دن کا مکمل اعتکاف، گوشت نہ آئے کمی محسوس ہوتی ہے، نئے کپڑے نہ ملے کمی محسوس ہوتی ہے، ماں کے جنازے پر بھی قرآن نہ کھلا کمی محسوس نہیں ہوتی ہے، کبھی گھر میں میری ماں کو اعتکاف کی سنت پر عمل کرنے کی لذت نہ ملے، اس کی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اپنی عورتوں کو بتاؤ، عورتیں بھی گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں، وَالْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا۔ وہ ترکی والے، وہ شام والے، وہ سیریا والے، گزشتہ سال ان دنوں میں ہم 110 دن ان کے ساتھ رہے، وہ ہم سے بہتر ہیں، وہ ہم سے بہتر ہیں، وہ آزمائش کے قابل ہیں۔ دیکھا نہیں ان ویڈیوز کو؟ 115 دن کے بعد بوڑھا باہر آتا ہے، کہتا ہے پتہ نہیں میری کتنی نمازیں قضا ہو گئی۔ بچہ ملبے سے باہر آتا ہے، کہتا ہے میں نے حفظ کر لیا تھا، سرٹیفکیٹ کا جلسہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہو چکا ہو۔ ان ماؤں کی حیا پر قربان، ملبے سے جب نکالا جائے تو کہتی ہے مجھے بعد میں سے نکالو، مجھے پہلے برقع تو دے دو، مجھے پہلے برقع تو دے دو۔ کیا تم نے وہ تصویریں تمہارے ضمیروں کو نہیں جھنجھوڑی؟ ان ویڈیوز نے تمہاری ماؤں کو غیرت نہیں دلائی کہ جس میں ایک بوڑھا جس کی پوری نسل سامنے اجڑ جاتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے مجھے کوئی غم نہیں، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں اور میں اس پر راضی ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق میرے دل میں ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہے وہ قوم کہ جن کا پورا ملک بموں سے چھلنی ہو جائے لیکن مایوسی کا کوئی بول، ناشکری کا کوئی حرف، وہ غزہ، وہ چھوٹا سا حصہ جہاں پر 70 سال سے ایک کونے میں میزائل برسائے گئے، وہاں ماں دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کر فجر سے مغرب تک ایک بیٹھک میں قرآن، میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، مرچ مسالے کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، وہاں پر اندھوں کے مدرسے، وہاں گونگے بہروں کے مدرسے، وہاں راتوں میں قیام کا انتظام، وہاں کا امیر تراویح کا امام، کرنے والے قید خانوں میں کرتے ہیں، نہیں کرنے والے کھلے ماحول میں نہیں کرتے ہیں، کرنے والے بیماریوں معذوریوں میں کرتے ہیں، نہیں کرنے والے صحت مندی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، کرنے والے افریقہ کی تنگیوں اور بے سر و سامانی میں کرتے ہیں، نہیں کرنے والے اسباب و وسائل کی فراوانی میں بھی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اور یہاں کے بانی اور یہاں کے منتظمین، اللہ تبارک و تعالی
سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور فارغ ہونے والے ہر طالب علم کو علم نافع کی دولت عطا فرمائے، اور آخری سانس تک اس ادارے کے بانی کی طرح ہم سب کو ہر قسم کے ناگوار حالات میں خدمت دین پر جینا، خدمت دین پر مرنا اللہ ہم سب کے لیے مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔